کی کہتے ہیں 2000 مرتبہ. سبحان اللہ. یہ کام مفتی صاحب پیر صاحب میں نہیں کر سکتا. 2000 مرتبہ کہ ابو جہل نے پوچھا ہے بتائیں بھلا آپ کا دین کیا کہتا ہے. حضور کو پتہ ہے یہ مانے گا نہیں. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم. پتہ ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. رب نے اجازت دے دی محبوب چاہے انہیں ڈرائیں اور چاہے. اب طے آپ کو اجازت ہے. بے شک یہ پکے کافر ہیں, ان کی قسمت میں کفر ہے, دلوں پہ موریں لگ گئی, ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو حضور کو چاہیے تھا نا اجازت مل گئی ہے. ہمیں جو گنجائشیں ملتی ہیں نفع اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ لیکن سرکار نے نفع نہیں اٹھایا گنجائش سے. فرمایا رب نے روکا نہیں ہے, میں ڈراتا ہی رہوں گا. 2000 بار دین کے بارے میں ابو جہل نے تفصیلات پوچھی. حضور نے یہ نہیں فرمایا تو پہلے بھی تو کتنی دفعہ پوچھ کے گیا, مانتا تو ہے نہیں. اس نے جب بھی پوچھا مدینے والے محبوب نے دین بیان کرنا شروع کر دیا. دین کا جو ذوق ہے نا, حضور کو یہ کہاں کہاں لے جاتا. اتنا حضور کا یہ درد تھا کہ لوگ کلمہ پڑھ جائیں, اتنا شوق تھا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں. آپ پڑھیں صحیح ابن حبان میں مولا علی شیر خدا سے حدیث مروی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پا گیا, سبحان اللہ. یہ تو خیر ہمیں شوق ہی نہیں نا کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں, اس کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں نا. باقی مشورے بہت سارے دیتے ہیں, کاروباری بھی, تعلیمی بھی, فکری بھی. ایک بندہ حضور فرماتے ہیں تیری وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو سمجھ لے تیرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو سرکار نہ آگے دیکھو, قاضی سلمان منصور پوری کہتے ہیں کہ بات کا آپ کو پتہ ہے صرف اشارہ کرنا مقصود ہے. کہتے ہیں کہ جب ابو جہل مجمع میں حضور سے سوال جواب کرتا تو سرکار جواب دیتے تھے, لیکن وہ بدبخت کبھی کبھی نا ذاتی باتیں چھیڑ دیتا تھا. اور آپ کبھی وہ تانے گنے نا جو معاذ اللہ انہوں نے حضور کو دیے. جناب ابو طالب کے پاس آ کے جب انہوں نے کہا کہ یہ دولت چاہتے ہیں تو دیتے ہیں. آج بھی لوگ کہتے نہیں دینداروں کو کہ ان کو پیسے چاہیے, ان کو اقتدار چاہیے, بڑی جلدی الزام نہیں لگتا. کوئی مسجد شروع کر لیں صحیح, جس نے کچھ نہیں دیا ہوتا وہ کہتا ہے خزانچی کھا گیا ہے, کوئی شے نہیں دی ہوتی. بھائی انہوں نے یہ ساری باتیں کی, ان کو دولت چاہیے, اقتدار چاہیے, کسی عورت سے نکاح چاہتے ہیں. نہیں, ان کی سوچ ابھی بھی وہاں اڑی ہوئی تھی کہ معاذ اللہ شاید دنیا داری کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. حضور سید عالم علیہ السلام جنگل کی جانب جا رہے تھے, ابو جہل پھر آ گیا سامنے اور معاذ اللہ وہی باتیں دہرائیں کہ آپ کو کیا درکار ہے, کیا چاہیے. سخت سست کہا. ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے ہر سوال کا جواب دیا جائے. ہاں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کچھ جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں نیرا سلوٹ ہی کرنا چاہیے, ہر ایک سے نہ الجھا کرے. ہر بندہ اس قابل ہے. آپ اٹھا کے لے آتے ہیں جی اس نے بھی کچھ کہا ہے جواب دیں, تو میں کہتا ہوں اس قابل ہے کہ اس کو جواب دیا جائے. یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کی بات بھی سنی جائے, آپ جواب دینے کی بات کر رہے ہیں. ہر بندہ اس قابل نہیں. اور یہ فکر قرآن پاک کی ہے کہ قالوا سلامہ کہو, بحث نہ کرو اس بندے سے. اب وہ بولتا جا رہا ہے, حضور خاموش ہیں, اور خاموشی بہت بڑا طوفان ہوتی ہے. وہ پاگل ہو گیا, کتنا بڑا سردار ہوں, یہ جواب ہی کوئی نہیں دیتے. ہاتھ میں ڈنڈا تھا معاذ اللہ, اس نے حضور کے سر نور پہ مار دیا. لونڈی دیکھ رہی تھی حضرت امیر حمزہ کی, جناب امیر حمزہ کو اس نے بتایا, اور خاتون تھی نا, رو کے بتایا. کہنے لگی اس لیے مارتا ہے کہ ان کا والد کوئی نہیں, اس لیے مارتا ہے. امیر حمزہ کیا فائدہ تمہارے شکار کھیلنے کا, گھوڑ سوار ہونے کا, تیر انداز ہونے کا, جب تم بھتیجے کی حفاظت ہی نہیں کر سکتے. جناب امیر حمزہ کہتے ہیں میں گیا, ابو جہل بیٹھا تھا, اور میں نے ایک ڈنڈا اتارا اسی وقت درخت سے, اور وہ لوگوں کے بیچ بیٹھا تھا, حرم کعبہ میں زور سے مارا, اور میں نے کہا کہ تو آج کے بعد آنکھ کھول کے دیکھنا ذرا میرے بھتیجے کی جانب, تجھے دیکھ لیتا ہوں. سر پھٹ گیا, لیکن وہ جانتا تھا جناب امیر حمزہ. سلمان منصور پوری لکھتے ہیں کہ بولا نہیں, کہنے لگا چپ کر جاؤ, اس وقت امیر حمزہ جلال میں, موقع نہیں بات کرنے کا. یہ وہاں سے آئے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے کاشانہ نور پہ. مومنوں کی ماں نا حضور کو مرہم پٹی کر رہی تھی, مرہم پٹی کر رہی تھی, اور یہ قریب آئے, اور بھتیجا, چچا بھتیجے کا پیار بڑا ہی ہوتا ہے. یہ بھی ایک کیفیت ہے, بندہ اپنے بچوں کے سامنے کئی دفعہ پیار نہیں کر پاتا, کہہ بیٹھتا ہے نا تمہارے چچا نے بڑی زیادتیاں کی ہیں,
لیکن وہ کہہ بیٹھتا ہے، پر جوش تو مارتے ہیں نا بھتیجوں بھانجوں کی محبت. تو گئے جناب امیر حمزہ اور بڑے درد کے ساتھ کہا بھتیجے اب فکر کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اتنے زور سے ڈنڈا مارا کہ پھٹ گیا اس کا سر، خوش ہو جا، راضی ہو جا. رو رہے ہیں جناب امیر حمزہ. سیدہ خدیجہ نے سنا تو وہ بھی روئیں. مقدس آنکھیں میرے محبوب کی بھی بہیں. پھر چپ کرایا، آنسو پونچھے، کہا کہ کیوں روتے ہیں؟ میں نے کہا ہے نا میں بدلہ لے آیا ہوں، آپ فکر نہ کریں، اب میں نے زور سے مارا ہے. حضور اٹھے، چچا کا بازو تھاما، اپنے سینے پہ رکھا، کہا چچا میں ابو جہل کا سر پھاڑنے سے تو راضی نہیں ہوتا، میں نے کہا کہ وہ درد جو حضور کو لیے پھرتا ہے جگہ جگہ اور سرکار اس کیفیت سے جاتے ہیں، میں اس کا سر پھوڑنے سے تو راضی نہیں ہوتا. بھتیجے آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ میرے دین کا کلمہ پڑھے میں راضی ہو جاؤں گا. میں تو اس طرح راضی ہوں گا کہ دین میں آئیں، آپ دین میں داخل ہو میں راضی ہو جاؤں گا. ختم ہو گئی بات. تو چونکہ اس وقت محبت جوش میں تھی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے آنسو پونچھے اور سینے سے لگایا. فرمایا بیٹا اگر اسی طرح راضی ہوتے ہیں، بھتیجے اسی طرح راضی ہوتے ہیں تو پڑھائے کلمہ، میں کلمہ پڑھنے کو بھی تیار. یہ درد جب آپ یقین کریں، حضرت بایزید بسطامی کسی کافر نوجوان کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے یا اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دے، اتنا سونا بنا کے تو دوزخ میں ڈالے گا. یہ درد ہے. حضرت ابوبکر شبلی علیل ہو گئے، شدید علیل. بادشاہ وقت عقیدت مند تھا آپ کا، آپ اتنے علیل تھے کہ کھڑا نہیں ہو جاتا تھا ٹانگوں پہ. تو بادشاہ نے نا بغداد کا سب سے قابل حکیم طلب کیا، کہا میرے شیخ اگر ٹھیک ہو گئے تو پھر تجھے نا دوبارہ دکان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مطلب شطب تیرا ختم، اتنا دے دوں گا کہ تو زندگی بھر. اب اس نے بھی کہا کہ اچھا چانس لگ گیا ہے، آج کل تو ویسے بھی لوگ اس طرح کا چانس چاہتے ہیں. تو کہا ختم ہو گیا سارا کچھ اگر میرے شیخ ٹھیک ہو گئے. تو وہ طبیب حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی علاج کے لیے آیا. وہ کہتے جتنے میرے پاس بہترین نسخے تھے میں نے سارے ہی استعمال کیے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ سارے. لیکن بابا جی ٹاس سے ماسی نہیں ہوتے. تو اب وہ جب بندہ تھک جاتا ہے تو پھر کئی دفعہ کھری کھری بھی کرنے لگ جاتا ہے. تو وہ طبیب تھا عیسائی، اس نے کھری کھری شروع کر دی. کہنے لگا بابا میری سن بات، کوئی تو ہی بتا کہ تو کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے. میں تو ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے آ گیا تھا کہ بچ جاؤں گا، پر تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، کوئی مہربانی کر خود ہی بتا دے. تو حضرت ابوبکر شبلی فرمانے لگے میرا علاج تیرے پاس ہے اگر تو کرنا چاہے تو. اس نے کہا حضور وہ کون سا؟ فرمانے لگے تو کلمہ پڑھ جا، میں خوشی میں ٹھیک ہو جاؤں گا کہ میرے ہاتھ میں ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے. کلمہ پڑھ جا. تو شخص کہتا میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھا تو تھوڑا سا نا حضرت کھڑے تو ہوئے پر ٹانگیں کانپتی تھیں. تو کہنے لگا حضور آپ نے کہا تھا خوشی میں ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ پورا کھڑا نہیں ہوا جاتا. فرمانے لگے تو نے بھی تو ابھی آزمانے کے لیے ہی پڑھا ہے نا کہ دیکھوں ٹھیک ہوتا کہ نہیں. تو دل سے پڑھ میں مکمل ٹھیک ہو جاؤں گا. تو وہ شخص کہنے لگا حضور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، میں واقعی آزما رہا تھا پر مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ کا دین بھی سچا ہے اور امت کے فقراء کا دین کے ساتھ درد بھی سچا ہے. اب میں میرے بھائی یہ شوق آپ یقین کریں، یہ شوق ہے کہ کوئی نوجوان نمازی